ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بہت سے احباب اسم اعظم کو تلاش کرتے ہیں اور بار بار یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسم بتائیں جو اعظم ہو، اسم اعظم ہو جو ہم اسم اعظم کو جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ اسم اعظم پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے گی رد نہیں ہوگی، رد نہیں ہوتی۔ اسم اعظم جو ہے وہ انسان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، انسان کی دعاؤں کو مقبول بناتا ہے، مستجاب بناتا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے بہت سے اکابر کی صحبت میں ان کی قرب کو پا کر بہت خاص چیزوں کو اسم اعظم پایا، بڑے بڑے اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا شرف ملا، اور اکثر میری خواہش ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ حضرت مولانا غفران الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی جو سوات کے علاقہ میں ایک 110 سالہ بزرگ تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ مولانا غفران الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی چند سال پہلے، چند مہینوں پہلے بلکہ فوت ہوئے ہیں۔ میں ابھی چند سال پہلے ان کی خدمت میں گیا تھا، تو آپ کو مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد خاص ہونے کا شرف ملا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے رہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھتے رہے، اور دیگر اکابر کی صحبت آپ نے اختیار کی۔ مدرسہ امینیہ میں آپ کئی سال تک مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم ہند تھے بر صغیر کے، پورے بر صغیر کے مفتی تھے قیام پاکستان سے پہلے، ان کے شاگرد رہے۔ ایوب خان کے دور میں آپ 25 سال چیف جسٹس یعنی قاضی القضات جو ہوتا ہے، ایک درجہ ہے اسلامی، اس آپ سوات والی سوات کے دور میں رہے۔ آپ کی صحبت میں جا کر آپ نے ایک چیز بتائی کہ ہر چیز وہ قرآن سے بولتے اور پڑھتے تھے۔ تو ایک چیز پتہ چلی کہ اسم اعظم قرآن حکیم کے اندر ہے، اور ایک آیت جو مجھے ان سے خاص طور پہ معلوم ہوئی اور اکابر سے انہوں نے سنا تھا، اور ہم نے بھی اس پہ تحقیق کی، تو کئی اکابرین کی یہ چیزیں واضح ہوئیں، تابعین کے بھی، تبع تابعین کے بھی۔ پھر سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھنے لگا، نماز سے فارغ ہو کے اس نے ہاتھ اٹھائے اور یوں ہی دعا کر کے چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور یہ الفاظ ادا کیے دعا کے دوران، یا ذل جلال والاکرام۔ اب یا جب آئے گا تو ذل پڑھیں گے، اکثر لوگ ذل پڑھتے ہیں، یا کے بغیر پڑھیں تو ذل جلال والاکرام۔ جب یا آئے گا تو زبر پڑھیں گے، یا ذل جلال والاکرام۔ اس نے کئی بار پڑھا اور اس کے بعد دعا کی اور آمین کہہ کے چلا گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس نے اللہ کو اللہ کے سب سے عظیم نام سے یاد کیا ہے، جو دعا اس نے کی ہے اللہ قبول کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یا ذل جلال والاکرام یہ اسم اعظم ہے، اور جو انسان یہ پڑھ کے دعا کرے گا دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہو جائے گی۔ تو اپنا وظیفہ بنا لیں، چرتے پھرتے جب دعا کریں ویسے اللہ سے مانگیں، یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔